اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے، آیت نمبر 51-52 51-52. تم فرماؤ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے، ہوا مولانا. اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا، یعنی ہمیں کیا ملیں گی؟ ایک خوبی تو دو میں سے ہمیں ملے گی نا، دو خوبیاں ہیں تو دونوں خوبیاں تو ظاہر ہے یہاں پر یہ جمع نہیں ہو سکتی. یہاں جن دو خوبیوں کی بات ہو رہی ہے وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ان دو میں سے ایک خوبی ضرور حاصل ہوگی، ایک تو ملے گی. اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں، اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے، تم کو پہنچائے تکلیف مشکلات اپنے پاس سے من عنده، اور یا ہمارے ہاتھوں، ٹھیک ہے، او یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی ہمارے ذریعے سے تم کو تکلیف پہنچے. تو اب راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ صیغہ آپ اردو میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا انداز مختلف ہو جاتا ہے. جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا مصیبت ہے، مصائب ہیں، یہ عربی کی صیغے ہیں، یہ اردو کے بہرحال نہیں ہیں. اور بالکل بعین ہی یہ صیغے قرآن مجید میں استعمال بھی ہوئے ہیں. لیکن مصیبت، آپ اردو میں مصیبت بولتے ہیں نا، یہاں پر بھی دیکھیے مصیبت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے حصہ، ٹھیک ہے، کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو ملتا ہے. دوسرا اس کا معنی ہے مصیبت سے مصائب ہی مراد ہوتے ہیں، یعنی پریشانیاں، تکلیفیں. ایک ہوتا ہے اس کا معنی پہنچنا، کہ وہ آپ تک پہنچ جائیں. تو اس سے پہلے ہم نے کیا تلاوت کیا تھا؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ تلاوت کیا تھا نا کہ یہاں کیا بیان ہوا تھا کہ کامیابی، فتح، غنیمت اور سلامتی ہیں. یہاں پر آپ مصیبت کا معنی لیں تو یہاں مراد ہے فتح حاصل کرنے میں جو وقتی ناکامی یا مسلمانوں کا زخمی اور شہید ہونا ہے. اور قل لن یصیبنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو ہمارے لیے لکھی جا چکی ہے، بس وہی تکلیف ہم کو آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی تکلیف نہیں آنی. ٹھیک ہے، تو ہم تو اسی کے ارادے اور مشیت کے تحت ہیں. ہم تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چل رہے ہیں نا، ہم تو اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے. حقیقی مولا ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. بس بات ختم ہو گئی. اور آپ کسی کو اپنے جو دنیا میں آپ کے جی رہے ہیں لوگ، ساتھی ہیں یا جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو آپ اپنا مددگار کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا حقیقی مولا ہے، مولا نا، مولا نا، ہمارا مولا، حقیقی مولا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بس ہے، وہ کافی ہے کام بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. ٹھیک ہے، اور پھر مومنوں کو چاہیے کیا کہ کیا کریں؟ اللہ ہی پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور ہم اسی پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کافی ہے، اور وہ مومنوں کے لیے بہت ہی اچھا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں. دو حسیناؤں میں سے ایک حسینہ ملے گی. ٹھیک ہے، دو حسینہ ہیں، حسنیین ایک ضرور حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، مارے گئے تو کیا کہے جائیں گے؟ کیا کہلائیں گے؟ شہید کہلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا درجہ پائیں گے. اور اگر زندہ بچ رہے تو، زندہ رہے تو غازی، ختم بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے، دو حسن، دو حسیناؤں میں سے، دو خوبصورت یعنی چیزوں میں سے ایک
کا تم وہ نہیں کر رہے، اندازہ نہیں لگا رہے، تو تم تو منتظر یہ ہو کہ ہم پر مصیبت آئے، ٹھیک ہے، تم ہمارے حق میں مصیبت کا انتظار کر رہے ہو، لیکن جس کو تم مصیبت کر رہے ہو وہ تو بہت خوبصورت حسینہ ہے، وہ تو ہمارے لیے، تو تمہارا جو انتظار ہے، جس چیز کے تم منتظر ہو، ایک چیز کے تم یہ منتظر ہو کہ ظاہر مر جائیں گے، مار دیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو تمہیں اندازہ کرنا چاہیے کہ تم ہمارے حق میں 2 بھلائیوں میں سے 1 بھلائی کے منتظر ہو، اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں اور پیچھے سے اس کا ربط آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک طرح کے راز کو فاش کیا ہے، کھول دیا ہے، جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں پالا ہوا تھا، تو ان کے یعنی خبث اور یعنی جو اندر کا باطن کا جو یعنی گن تھا، ناپاکی تھی، اور جو ان کا مکر و فریب، وہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اور ان کو مکر و فریب کی ایک یعنی کہنا چاہیے کہ دلیل ہے کہ ان کو مسلمانوں کو کوئی فائدہ اگر حاصل ہوتا تو مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ان کو ناگوار ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کوئی مصیبت کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے، خوش ہوتے تھے اس بات سے، اور انہیں اپنی ہوش مندی اور سیاست دانی کا پروپیگنڈا کرنے کا پورا موقع مل جاتا، اور وہ کہتے کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنے بچاؤ کا کام کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنی حفاظتی انتظامات، سیفٹی، سیکیورٹی پہلے ہی یعنی کمپلیٹ کر لی تھی۔ جیسے کہ انہوں نے، آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں جب عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے کیا کہا تھا کہ ہم تو اسی وجہ سے پہلے پلٹ آئے تھے نا، پہلے لوٹ آئے تھے، راستے سے ہم واپس آ گئے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو تو بس ان کی ہار ہونی ہے، شکست ہونی ہے، شکست ہی ہوگی ان کو، اور یہ مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اتنے اتنے بڑے لوگوں سے پنگا لے رہے ہیں تو ان کا حال یہی ہونا ہے، ان کا ترکسی بننی ہے۔ تو ایسے ہی وہ منافق جو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں رہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مسلمانوں کے متعلق مشہور کرتے رہے کہ یہ لوگ رومیوں سے بچ کر نہیں آ سکیں گے، لیکن جب انہیں اطلاع ملی کہ مسلمان صحیح و سالم فتح حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں تو انہیں انتہائی غم ہوا، انتہائی افسردہ ہوئے، بہت ہی ان کو ملال ہوا۔ تو ان کی اس بد خصلت کے مزید تذکرے کے لیے آپ ان آیات میں اور اس کے پیچھے آیات میں، اس کے علاوہ سورہ آل عمران 156 اور سورہ نساء 72 میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یعنی بری خصلتیں تھیں اس کو کس انداز سے بیان کیا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا، اور ان کے جھوٹ اور فریب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھولا۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک پردہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، جب انسان باز نہیں آتا تو کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ نے بیان کیا 2 خوبیاں، احدا کا معنی ایک ہے، ٹھیک ہے، یہاں بیان کیا نا احدا ایک، ٹھیک ہے، اور الحسنین جو ہے یہاں پر حسنیین ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے صیغہ؟ الحسنیین، اور یہ مؤنث ہے الحسنہ کی، تسنیہ، ٹھیک ہے، تسنیہ ہے یہ، الحسنہ کی کیا ہے یہ؟ تسنیہ، ٹھیک ہے، 2 حسینائیں، 2 حسن، اور الاحسنوں کی مؤنث ہے یہ، الحسنہ کیا ہے؟ الحسنوں کی مؤنث ہے، اور یہ الحسنیین یہ ہے آپ کے تسنیہ کا صیغہ، اس میں تفضیل کی مؤنث، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے اچھی 2 چیزوں میں سے ایک مسلمانوں کی مصیبت پر منافقین کی خوشی کا یہ دوسرا جواب ہے۔ ایک جواب پہلے دلایا، ایک جواب اب ہے کہ ہم ہر حال میں سب لوگوں سے اچھے ہیں، دنیا میں یا تو ہمیں فتح اور غنیمت حاصل ہوگی جو بہترین نعمت ہے، بہترین چیز ہے، یا پھر ہم اللہ کی راہ میں کیا ہوں گے؟ شہید ہو جائیں گے، تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بڑی نعمت ہے ایمان پر مر جانا۔ یہ کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جس کو اس کی قدر معلوم ہو، جس کو معلوم ہو، ایک انجان انسان اس کی قدر و قیمت کو نہیں جان سکتا۔ تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اگر شہید ہو گئے، ایمان پر دنیا سے چلے گئے، اور ہماری عین تمنا ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے جس نے اس کے راستے میں سفر کیا، اس کے راستے میں لڑائی کی، اسے اس کے راستے میں تکلیف دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے میدان میں حاضر ہونا، اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کسی اور چیز نے نہیں نکالا کہ وہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے، یا اسے اس کے گھر جس سے نکل کر گیا ہے اجر یا غنیمت دے کر واپس لائیں گے۔
لیکن منافقوں کا کیا حال ہے؟ منافقوں کا حال اس سے بالکل الٹ ہے، بالکل برعکس۔ منافقین ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں یا اللہ کی طرف سے انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ظاہر مسلمان لوٹ کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان کیا نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کے چہرے لٹک جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ان کو ذلت اور حسد کی آگ میں جلنا، پریشان ہونا، ٹھیک ہے، شرمندہ ہونا، یہ ان کے نصیب، ان کے مقدر میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے جو اسفل کہتے ہیں نا، تو در کے اسفل میں ان کو دائمی عذاب ملے گا، وہاں یہ مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائیں اپنے فضل سے۔ ہم اور تم ایک دوسرے کے متعلق دو حالتوں میں سے ایک کے منتظر ضرور ہیں۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 3123 ہے، ٹھیک ہے، 3123۔ یہاں پر بیان کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرے اور اسی کی نیت سے نکلے اللہ کے کلام، اس کے وعدے کو سچ جان کر، تو اللہ اس کا ضامن ہے، یا تو اللہ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائیں گے، یا اس کا ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر اس کو لوٹائیں گے۔ تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بالکل بھی نہیں کرتے، تصور بھی نہیں آنا چاہیے یہ۔ اور پیچھے آپ یہاں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان و یقین کی برکت کا ذکر ہے۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 22-23 ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بھی سکھا دی۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو جائے، وَلَا تَفْرَحُوا، اور بہت زیادہ دیکھو، بہت زیادہ لوگ خوشی سے پورے نہیں سماتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا قابو میں رہو، ذرا کنٹرول رکھو اپنی خوشیوں پر۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء و قدر اس راز کو پا لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا، اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ من علم سر اللہ فی القدر ہانت علیہ المصائب، جب دنیا والے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایمان والے اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی اعانت پر نظر جمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب دنیا والے مادی منفعتوں اور ظاہری کامیابیوں کو اپنی کامیابی کا معراج تصور کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پورے نہیں سماتے، تو ایمان والے ہر حال میں رضا الہی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اگر انہیں یہ سعادت خون بہا کر، سر کٹا کر بھی میسر آئے تو ان کے چہرے خوشی سے چمک جاتے ہیں، اور اگر رضا الہی حاصل نہ ہو تو ان کے نزدیک ایسی فتح بھی ہزار ناکامی سے زیادہ المناک ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے مالک کے خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ہر وقت اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے، نہ دنیا کے ساز و سامان پر اور نہ اس کے سوا کسی اور ذات پر۔ اللہ کہ پہلے آنے سے حسر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ فَلْيَتَوَكَّلْ میں فا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان منافقین کے رویے سے پیدا ہونے والی بددلی کا علاج چاہتے ہیں تو ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کریں۔ ہوا مولانا وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مددگار اور حمایتی ہے، ہم اپنے مالک پر خوش ہیں۔ تم دنیا میں خوش ہو اور دنیا کی عیاشیوں پہ خوش ہو، ہم اپنے مولا پر خوش ہیں اور مولا کی طرف سے آنے والی ہر طرح کی رحمت پر خوش ہیں، جس طرح سے بھی اس کی رحمت آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں اپنے مالک سے راضی تھے۔ فتربصوا، کیا فرمایا اللہ نے؟ فتربصوا ان معکم متربصون، سو تم انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ تو ان آیات میں دو سبق ملتے ہیں، دو سبق کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دونوں سبق کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ افراط و تفریط سے بچ جائیں گے، نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری اسباب
کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرستش کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو جو ظاہری یا مادی اسباب کی پرستش کرنے والے ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ بتا دیجئے کہ تم دھوکے میں ہو، یہ مادی اسباب محض ایک پردہ ہیں، ان کے اندر کام کرنے والی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں جو حال پیش آتا ہے وہ سب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی پر اصل بھروسہ رکھیں، مادی اسباب کو صرف اسباب و علامات ہی کی حیثیت سے دیکھیں، ان پر کسی بھلائی یا برائی کا مدار نہ جانیں کہ ہاں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے ظاہری اسباب پر بھاگے چلے جا رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اور یا یہ کہ صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، ظاہری اسباب اختیار کرنا ہی نہیں ہے، سست اور کاہل بن گئے۔ تو یہاں یہ چیز سمجھنا ہے، اعتقاد تقدیر پر یقین رکھنا کس طرح چاہیے، یعنی اعتقاد تقدیر استعمال تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، بے تدبیری کا نام توکل رکھنا غلط ہے۔ اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت بھی واضح کر دی کہ تقدیر اور توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہ ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کھانا پکائے نہیں گئے، قسمت میں ہوگا تو کھا لیں گے، نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو اسباب آپ کے بس میں ہیں، اختیار میں ہیں، ان اسباب کو آپ اختیار کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنی پوری توانائی اور اپنی پوری ہمت آپ لگا دیں، اس میں صرف کر دیں، اور اپنی پوری قوت اور طاقت لگا دینے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے سب کچھ جمع کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ آپ کے پاس جتنی قوت ہے، طاقت ہے، آپ نے سب لگا دیا، اب معاملہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف اب آپ موقوف کر دیں، اور پھر تقدیر اور توکل کے حوالے کر کے اپنی نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے حق میں جو کچھ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اپنی پوری قوت لیکن جتنی آپ کے ایفرٹ ہے لگا دیں، کیونکہ عام انسان نبی علیہ السلام سے زیادہ توکل نہیں کر سکتا۔ ہاں، جب اگر آپ کے پاس کچھ کوئی نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ ہے، ہاتھ پاؤں ہے تو ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے صحیح، جو کچھ بھی آپ قوت طاقت حاصل کر سکتے ہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسئلہ تقدیر ہے نا، توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی، اپنی بے وقوفی، اپنی سستی اور قائلی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں پوری تیاری، اور اس کے بعد یعنی آیات جو ہمیں یعنی دی گئی ہیں، تو ہم سب کو جو ہے ایک صحیح راستہ ان کے ذریعے سے حاصل ہو گیا، مل گیا، ہمیں صحیح راہ دکھائی گئی ہے، کیونکہ جو کچھ ہمیں قوت و طاقت دی گئی، جو ہمیں آنکھ دی گئی، جو ہمیں کان دیا گیا، جو ہمیں زبان دی گئی، یہ سب بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ ان کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے بعد ان سے ہم فائدہ اٹھا کر، اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گئے ہیں بس۔ اور اگر کوئی ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ کیا ہے، ناشکری، بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اسباب کو اسباب کے درجے سے آگے نہ بڑھاؤ کہ بس اسباب نہیں ہوں گے تو کچھ کام نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس نہ ہو تو اور بات ہے، اب جس کے پاس زبان ہی نہ ہو، بول نہ سکے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر اللہ ہی پہ بھروسہ کرے گا، اللہ ہم تو بول ہی نہیں سکتے، کچھ بتا ہی نہیں سکتے اپنے اندر کی۔ لیکن جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو سن سکتا ہے وہ سنے، جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، ہم نے حق کہہ دیا، ہم نے حق بات سن لی، اب ہم حق فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے وہ ہمارے حق میں ہر صورت میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ظلم سے پاک ہے وہ اللہ، اور پھر ہمارے حق میں جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، وہ ہمارے لیے یہ کہنا چاہیے حسن ہی ہوگا، حسینہ ہی ہوگی، وہ خوبصورتی ہی ہوگی، تو وہ ہمارے لیے بہترین، اور اس سے زیادہ بہترین نہیں ہو سکتی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ یعنی آپ کہنا چاہیے کہ
جو ہمارے لیے نمونے یا کوئی رشد و ہدایت کا ذریعہ کوئی چیز اگر ہے تو نبی کی زندگی ہے. نبی کی زندگی سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی. تو نبیوں کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملے ہیں. اور پھر مومن کی زندگی تو ہر حال میں اس کے لیے نفع بخش ہے. مومن جو ہے، جو مومن ہے، اس کے لیے تو ہر حال میں حسن ہی حسن ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، بہترین اور بہتری ہی ہے اس کے لیے. ہر چیز میں جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہوگی، بشرط یہ کہ مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ آیات ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں، بہت کچھ سبق دے رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے والے بنائیں، اور ہمیں ہر طرح کے نفاق سے، منافقت سے بچائیں، ہر طرح کے ہمیں فریب سے اللہ تعالیٰ بچائیں. نہ اپنے آپ کو فریب دیں، نہ دوسروں کو فریب دیں.